قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے اور اس کے آغاز کی یہ 3 ابتدائی آیات ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ خالق ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ بادشاہ ہے، قدوس یعنی بے عیب ہے، عزیز یعنی غالب اور طاقت والا ہے، حکیم یعنی منصوبے کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دیتا۔ 4 نام ہیں اللہ کے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ رسول کا تعارف ہے یا خدا کا؟ یہ تعارف رسول کا نہیں، اللہ کا تعارف ہے محمد کے وسیلے سے۔ تو اللہ اپنے تعارف میں محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، تو ہم اگر اپنی نجات کے لیے اسے وسیلہ بنا لیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اور اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جائیں۔ اور میرے محمد کے دل نے اس پورے قرآن کو اپنے دل پر روک لیا کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو، دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ 64 آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، تیور دیکھو قرآن مجید کی اس آیت کے، عجیب تیور ہے۔ فلا، اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، فلا وربک لا یؤمنون، حبیب تیرے اللہ کی قسم، تیرے اللہ کی قسم، لا یؤمنون، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ کیا مقام ختم نبوت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت بنو گے، مومن اس وقت کہلاؤ گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ اچھا بھائی، تم نے فیصلہ کروا لیا، فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، خبردار فیصلہ کروانے کے بعد رسول کے حکم پر کسی قسم کا شبہ تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور میرے محمد کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم۔ سورہ حجرات بار بار میں نے ان آیات کی تلاوت کی، پہلی اور دوسری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی حکم خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، جو کہہ دے اسے مان لو، ٹھیک۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ پروٹوکول ہے میرے نبی کا، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا پڑھوں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار خبردار میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، یعنی اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا۔
تمہاری دی ہوئی زکات اور تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم نے بلند کیا. اب پروٹوکول میرے نبی کا پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہے نا. بس یہیں سے تو ذرا سا میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی 33واں سورہ احزاب. و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا. اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا. کیا پروٹوکول ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو, نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں, چاروں انجیلوں میں, اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی, کہیں نہیں ہے. یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا. وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا. ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا, 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر. تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں. قرآن کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے, تمہارے خدا ایسے, تمہارے خدا ایسے. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا, میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میرا خدا بے ہے. اچھا بھائی, تو ناک پہ مر جانے والا عرب, گھمنڈی عرب, وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے, لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے. کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو, مجھ تک بعد میں آؤ گے. کوئی نبی کائنات کا, مجھے معاف کر دینا, میں تو قرآن کے فریم ورک میں باتیں کر رہا تھا, میرے نبی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. مشکل ہے, مشکل نہیں, ناممکن ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا, بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 5واں سورہ اور اس سورے کی 110ویں آیت جا کے ضرور دیکھنا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. اس پڑھے لکھے مجمع میں اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن کے معنی اجازت. ٹھیک, ترجمہ کروں. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے بے اذنی, میرے اذن اور میری اجازت سے. فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي, تم نے اجازت تو لے لی, پھر تم نے پھونک ماری, پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. بڑا نبی ہے, صاحب شریعت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت, اولو العزم, اور آج تک زندہ ہے چوتھے آسمان پہ. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے کوڑھی انسان کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. وَالْأَبْرَصَ, جسے سفید داغ ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا, ٹھیک ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ 110ویں آیت, تم نے اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. آخری ٹکڑا, عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا, کوئی شک نہیں ہے, بے اذنی, میرے اذن سے. اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, قدم قدم پہ اذن مانگنے کا محتاج ہے. آخری جملہ, قدم قدم پر اذن مانگنے کا محتاج ہے. اذن مانگا مٹی اٹھائی, اذن مانگا پرندہ بنایا, اذن مانگا پھونک ماری, اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. کوڑھی کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مغروض کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مردے کو زندہ کرنا ہوا, اذن مانگا. یہ ہے سارے نبی, 1,23,999 نبی. اور اب میرا نبی, سورہ احزاب 33واں سورہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب, ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا
اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹانے تیری مرضی, چاند کو توڑنے تیری مرضی, ستارے کو اتارنے تیری مرضی, گو سے کلمہ پڑھوانے تیری مرضی, سنگریزے سے تسبیح کروانے تیری مرضی, کسی کو کندھے پہ بلند کرنے تیری مرضی, کسی کو سینے سے لگانے تیری مرضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.